نبی کے پیچھے تجھے چلنے نہیں دوں گا. نبی نے فرمایا, ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی, نبی نے فرمایا میرا نام سنو, کیا کہو؟ درود پڑھو. اللہم, کہا بیٹا تجھے اللہم کروانے دوں گا نہیں, ہونٹوں پہ لگا دیا. جس ناخن کو, گندگی کو ہر ہفتے کاٹ کاٹ کے پھینک دو, کہا یہی نہیں کہ میں درود چھوڑاؤں گا, ارے یہ گندے ناخنیں تم سے چموا کر تمہاری آنکھوں پہ لگتا ہے. کرتا ہے یہ کلمہ پڑھنے والا بدعتی کی نہیں کرتا؟ بولو بولو. اور اپنے آپ کو بہت بڑا سنی سمجھتا ہے بیچارہ. جرم, پاگل سب سے بڑا کون ہے؟ جو یہ نہ سمجھے کہ میں پاگل ہوں. سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو یہ نہ کہے کہ میں, وہ سب سے بڑا جاہل ہے. سمجھ رہے ہو؟ شیطان نے کہاں اللہ کے ایک در پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ میں تیری ہے, میں تیری بات کرتے ہیں تیری. اچھا کہاں تمہیں سجدے کروا رہا ہے؟ اللہ کی قسم, رب کی قسم, جاؤ یوٹیوب کے اوپر دیکھو, میری سائٹ پہ بھی کہیں موجود ہے اور کہیں کیسٹوں میں سیڈیوں میں بھی ہے. لوگوں کو میں نے دیکھا ٹوپیاں لگا کر, داڑھیاں رکھ کر, مسلمان ہیں, مسلم ممالک میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی قسم زندہ انسان کے سجدے کر رہے ہیں. اللہ کی قسم, اللہ مسلمان. اور ایک نقطے کی بات بتاؤں, ہمارے ناموں پہ لوگوں کو چڑ آتا ہے, یہ اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ اہل سنت کو ہم نے کہا اہل سنت, یہ حوالے سے میں بتاؤں گا. ابھی آج ہی ہمارے شیخوں میں سے کسی شیخ نے یہ پوائنٹ کی بات بتائی ہے. اہل سنت, ہم اہل الحدیث کیوں کہتے ہیں؟ اما اہل سنت میں تو بہت سارے ایسے بھی داخل ہو چکے ہیں جو سر سے پیر تک بدعتوں کے اندر, شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. اہل سنت کی اصطلاح ہمارے اسلاف نے کس کے مقابلے میں استعمال بنائی تھی معلوم ہے؟ جزاکم اللہ خیر. اہل تشیع شیعہ کے مقابلے میں اہل سنت کی اصطلاح بنائی گئی تھی. ہر ایک کے مقابلے میں نہیں, بلکہ شیعوں کے مقابلے میں اہل سنت. ورنہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ اصحاب الحدیث. اگر اہل الحدیث جنت میں نہیں جائیں گے, منا فلا ادری من هم من يدخل في الجنہ او من هم في الجنہ. اگر اہل الحدیث, وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ اہل الحدیث. یا اہل الحدیث جس طرح آپ اہل سنت کہتے ہیں, تو آپ کسی کے بھی دماغ میں یہ نہیں بات آتی کہ یہ شیعہ ہے. آتی ہے؟ بولو آتی ہے؟ جس طرح آپ یہ کہتے ہو کہ میں اہل سنت ہوں, دنیا کے کسی بھی کافر, کسی بھی غیر مسلم کے بھی دماغ میں یہ بات آئے گی کہ آپ شیعہ ہیں؟ بولو, جلد سے بولو. نہیں, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آئے گی نہیں آئے گی کہ آپ شیعہ ہیں؟ وہ فوراً سمجھ جائے گا یہ شیعہ سے. اسی طرح سے آج روئے زمین پر اگر ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں تو کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ اہل بدع یا اہل قبور یا مشرک بدعتی یا اس طرح کا آدمی ہے, بلکہ خالص مسلمان مانا جاتا ہے. بولو ہے حقیقت کی نہیں ہے؟ یہ ہے. یا ٹیلی فون پر میں نے کہا نا, انہی کے دھول چاٹ کر ہم تقریروں میں آپ کو بیان دیتے ہیں. ہمارے یہی اساتذہ ہیں. ڈاکٹر عبدالباری فتح اللہ حفظہ اللہ سے ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی تو آج انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا. میں نے اتفاق سے, میرے دماغ میں بات آ گئی تو آپ تک اس کو ہینڈ اوور کر دیا. بات آئی, فرق آئی اہل سنت اور اہل, یہ بھی فرق دماغ میں رکھا کرو. بعض لوگ بڑا ناز کرتے ہیں اہل سنت پہ لڑتے ہیں, ہم نہیں لڑتے اہل سنت پہ. یہاں تو اہل الحدیث پہ آؤ نا. بات اہل سنت پہ لڑ لیے شیعوں سے, اب دیکھا اہل سنت اپنے آپ کو وہی سب سے بڑا کہہ رہا ہے جو سب سے بڑا قبر کا پجاری ہے, سب سے بڑے بدعتی. اس میں ارے اس کے اندر قادری بھی ہے, اس کے اندر سہروردی بھی ہے, اس کے اندر صوفی بھی ہے, اس کے اندر نقشبندی بھی ہے, اس کے اندر دیوبندی بھی ہے, اس کے اندر بریلوی بھی ہے, اس کے اندر مودودی بھی ہے, اس کے اندر قادیانی بھی, سب ہے بھائی. سب نے آپ کو اہل سنت والجماعت
جماعت کہتے ہیں کس کو؟ اس کے اندر اشعری بھی ہیں، اس کے اندر ماتریدی بھی ہیں، اس کے اندر سارے بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. کہاں جائیں گے؟ معتزلہ بھی. اس لیے اہل الحدیث یہ وہ چمکتا ہوا نام ہے جس کے اندر شرک اور بدعت کا کہیں کوئی شائبہ. سمجھ بات آئی؟ اگر کہیں کہہ دو اہل سنت تو دنیا آپ کو کبھی شیعہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی. ایسے ہی اگر آپ کہہ دو اہل الحدیث تو دنیا کبھی آپ کو شرک و بدعت والا ماننے کے لیے کہیں گے ورجنل ٹناٹن مسلمان ہیں. پولیس والے نے جب ہم سے پوچھا پہلے دن جب کورٹ میں ہم گئے اور یہ پورے ہری پگڑی نیلی پگڑیاں، اعوذ باللہ، اللہ انہیں ہدایت دے، بولو آمین. اور یارو یہیں سے گیا تھا، میں پکڑا گیا تھا تمہیں. اور پھر انہوں نے تو چپل جوتے پتھر پتھراؤ گالیاں، ماں بہن بیٹیاں. ہم نے کہا واہ کیا تہذیب ہے. گاڑیاں موٹر سائیکلیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے. پولیس والے کہتے تھے کہ یہ آپ کے سمدائے کے لوگ ہیں، جماعت کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ورنہ ابھی تو ان کو ہم ٹھیک کرتے تھے 2 منٹ میں. لیکن خیر ہمیں لے بیچارے گھیر کر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے بیچاروں کو، وہ ہمیں لے کے چلے گئے اپنے ساتھ وہاں تک پیچھے کے رات کے 11 بجے تک پوری چوکی گھیرے رہے، نعرے لگاتے رہے، کیا کیا کرتے رہے. البتہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سی بی آئی اور بڑے بڑے کیا کہتے ہیں ڈی جی ڈی ایس پی، ایک شمشیر پائدھونی کے تھے بیچارے، وہ بھی تھے سینئر پولیس آفیسر تھے وہ بھی، اور یہ اور غیر مسلم بھی، سارے آ کر کے مجھ سے پوچھ رہے آپ ہیں کیا؟ میں نے کہا ہم اہل الحدیث ہیں. کہ یہ اہل حدیث کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اہل حدیث یہ جو قبر پوچھتے ہیں، درگاہ پوچھتے ہیں، شدے پوچھتے ہیں، تعزیے پوچھتے ہیں، یہ ہم نہیں کرتے. یہ نیاز فاتحہ، یہ جو آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں نا 12 ربیع الاول کو جھنڈی بنڈی، یہ سب ہم کہتے ہیں، یہ نہیں مانتے. ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں. واللہ وہ پولیس آفیسر ہنسنے کا لکھ یہ ورجنل مسلمان، واللہ بدلا. ہاں یہ ورجنل ہے رے، ورجنل ہے. لکھ اس کو 2.5-3 صفحے پورے اتنے بڑے بڑے وہ بھر بھر کے لے کے گئے. وہ پولیس آفیسر تھے مسلمان. انہوں نے کہا یار لوگ مسجدوں میں نہیں جاتے، وہ باتیں کرو، نماز تم ہی ایک اپنے آپ کو یہاں اور اہل حدیث نہیں ہے مولوی. ہم نے کہا وہ ان کا میٹر ہے، وہ جانے وہ نہ جانے، وہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے، وہ نہیں بولتے، آپ ہی کیوں بولتے ہو؟ میں نے کہا میں کہاں کیا بولتا ہوں، میں لوگوں کو صحیح بات ہی بتاتا ہوں. تو کہا آپ کو کیا ضرورت ہے یہ سب باتیں اینٹی کرنے کی؟ آپ نماز کی دعوت دو، روزے کی دعوت دو. ہم نے کہا یہ تو سب دے رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ جب وہ شرک کر رہا ہے؟ تو بولے کہ لوگ مسجد میں نہیں جاتے. تو ہم نے کہا آپ اپنی مسجد کی بات کر لیں، آپ کی مسجدوں میں لوگ نہیں جاتے، آپ کے ماننے والے درگاہ پہ جاتے ہیں، وہاں بھیڑ دیکھ لیں. لیکن الحمدللہ اسی بامبے کے اندر آج سے 10-15 سال پہلے 4 مسجدیں تھیں، آج اللہ کے فضل سے 400 مسجدیں ہو گئی ہیں انہی تقریروں کی وجہ سے. وہ یار ایسی بات نہیں کرتے، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا دیکھیے جناب یہ امر بالمعروف ہے، اگر ہم نہیں دیں گے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے، یہ ملک بھی برباد ہو جائے گا. واللہ ساری باتیں ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں اہل حدیث کیا ہے. وہ سوچتے ہیں شیعہ ایک سنی، تو بولتے ہیں آپ شیعہ ہیں کہ سنی؟ ہم نے کہا میں سنی ہوں، اہل الحدیث ہوں. اہل حدیث کون ہے؟ پھر ان کو بتایا میں نے، جو خالص قرآن و سنت. بڑی لمبی داستان ہے وہ تو ان کو بیچاروں کو نہیں معلوم. بہرحال اس سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، جانا چاہیے، ایسی جگہوں پہ جانا چاہیے، لوگوں کو فائدہ بھی پہنچانا چاہیے. جہاں آپ نہیں جاتے وہاں ہم لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں، پہنچنا چاہیے. اور ہم تو یہی اللہ خیر وہ شر کی چیز تھی، اللہ سے نہیں مانگنی چاہیے. لیکن میرے عزیزوں جو لطف اور جو مزہ واللہ اس میں تھا وہ آج ہم ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہا ہے. نہ نماز میں، نہ توبہ میں، نہ کہیں نہ کہیں نہ کہیں. وہ جو لطف تھا اللہ نہ کرے وہ انتظام ہو دوبارہ. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے. وہ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قال اللہ قال رسول، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی امتی کے پیچھے چلو. ہمارے سب امام ہیں، ہر حق بات ہمارے سر آنکھوں پہ ہے. ہم دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں. ہم غیر مسلموں کو بھی پیار اور محبت اور اخوت اور بھائی چارگی سے، اپنے برادران وطن کو بھی سمجھاتے ہیں. یقین مانیں اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، اللہ رب العزت جو ہے جانتا ہی حقیقت کو. ان ایام میں کتنے سینکڑوں قرآن
ہم نے مراٹھی کے اندر تقسیم کیے. ہمارے ساتھ جو سیکورٹی گارڈ رہتی تھی الحمدللہ ہم انہیں دین بتلاتے تھے, وہ صبح شام جاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے سلام کر کے جاتے تھے. سیکورٹی گارڈ جو تھی کہنے کہ سر آپ تو ہمارے دیش کی آبرو ہیں, یہ سب جانتے ہیں, گجیڑی یہ گردلے بولتے تھے. بولے گردلے ان کو ہمیں پتا ہے, یہ درگاہ مزار کے پیچھے جا کر کے گردلے بدکاری کرتے ہیں, ان کو جانتے ہیں. وہ کہتے تھے ہمیں تو آپ جیسے اسکالروں کی ضرورت ہے ہمارے دیش میں, ہمارے دیش سے گندگی پاک ہونی چاہیے. وہ بیچارے منتظر ہیں, ہم خود گرے سہمے بیٹھے ہیں, ہمیں خود تمیز نہیں ہے ملک کے اندر کیسے دعوت دی جائے, کیسے کام کیا جائے. ہم بس آپس میں لگے بجے, اٹھو نکلو, لوگوں کو اسلام کی دعوت دو. اسلام کے منتظر ہیں, صحیح توحید کے منتظر ہیں لوگ. تم یہ نہ سمجھو کہ جب تم یہ باتیں کرو گے تو تمہیں مرغ مسلم کھلائے جائیں گے, تمہارے پیچھے شیاطین چھوڑے جائیں گے, آئیں گے, لیکن اللہ رب العزت تمہارا حامی اور مددگار ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہمت نہ ہارو. میں اپنے علماء کو, دعات کو, میں انشاءاللہ تعالی آج نہیں سال بھر کے بعد پورے ہندوستان پیمانے پر کانفرنس ہوں گی انشاءاللہ, ایک نہیں کئیوں کانفرنسیں ہوں گی انشاءاللہ. ہم بتائیں گے لوگوں کو کبھی ہمت نہ ہارنا, کبھی یہ نہ سوچنا فلانا گیا تو ہم بھی کہیں چلے جائیں گے. کوئی نہیں جاتا ہوتا ہے, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. وہ شمع کبھی بجھ نہیں سکتی, اللہ آپ کا حامی و مددگار ہوگا. یہ رتبہ مقام و توحید سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ میرے عزیزو دوستو اس کی عملی تصویر بنو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ عز و جل ہمیں توحید و سنت کے راستے پر گامزن فرمائے, اور اللہ تعالی ہمارے ملکوں کے اندر بھی توحید و سنت پہ چلنے والا بنائے. ہمارے برادران وطن کو اللہ اسلام کی سمجھ اور اسلام کی صحیح توحید فرمائے, اور ہمارے ملکوں کے اندر امن و شانتی اور سکون اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, اور ہمارے ملکوں کی حفاظت فرمائے, اور ہمارے ملکوں کے خلاف ادھر ادھر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے, اور دیش کو مٹانے والوں کو اللہ ذلیل و رسوا فرمائے, مٹا دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو پھیلانے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ پیش کریں انشاءاللہ تعالیٰ, اسے بھی مختصراً آپ کی خدمت میں ان کے بھی جوابات دیے جائیں گے. شیخ آپ مدرسہ میں مگر دیتے نہیں ہیں, یا یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں کام ہماری طرف سے کرا دیں ہم پورا خرچ دیں گے, کام ہونے پر دکھائی نہیں دیتے. اچھا, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا فلاں جگہ یا فلاں کی یہاں پیسہ پھنسا ہوا ہے, اس میں سے مسجد و مدرسہ میں دوں گا, جبکہ پوری امید کہ وہ پیسہ نہیں ملنے والا ہے. اچھا, یہ نظر مانتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب مال چوری ہو جائے یا گر جائے تو کہتے ہیں یہ مال صدقہ کر دیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی نصیحت کریں, کیونکہ صدقہ خیرات مالی عبادت ہے, اس کا جو ثواب بہت زیادہ ہے, پھر بھی لوگ اس عبادت میں دھوکہ دیتے ہیں. میں کیا نصیحت کروں, آپ نے ماشاءاللہ نصیحت کر دی. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. چور چوری کر لے گیا تو جا صدقہ ہے. وہ تو بچپن میں ہم کہتے تھے جب کمزور تھے, کوئی چھین لیا جا للہ فللہ دے دیا. اب یہ نہیں صدقہ ہوتا ہے. ہاں, صدقہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کہتے جاؤ لے لو, نہیں. آپ اس مال کے جو ہے آپ کے پاس ہے, اور آپ اپنی رضا اور خوشی سے اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ دے رہے ہیں, یہ صدقہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اور کوئی سوال؟ پیر کے سوا جنت میں نہیں جا سکتا, اس کا وہی عقیدہ ہے تو کیا کریں گے؟ جب تک پیر کو نہیں چنو گے تب تک تم اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کو نہیں جانتے. ایک واقعہ میں بتاؤں, یہ جو بڑے سیاست باز ہوتے ہیں, گجرات میں ایک گھر ہے, وہاں ایک آدمی کے گھر میں 5 آدمی ہیں, 5 پیر ہیں, یعنی پانچوں 5 پیروں سے مرید ہیں. باپ کسی اور پیر سے مرید ہے, ماں کسی اور پیر سے مرید ہے, بیٹے کسی اور. 5 ہیں تو 5 سدس ہیں, 5 پیر ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ 5 پیر ایک ہی گھر میں ہیں, میں ایک ہی پیر کافی تھا, مرید ہوتے سارے. 5 پیروں سے 5 لوگوں نے مرید ہوئے, 5 لوگ مرید ہوئے, کیا بات؟ تو گھر والوں نے کہا کہ حضور اصل میں میدان محشر میں پتہ نہیں کس کی چلے, جس کی چلے گی اپن اسی کے پیچھے ہو لیں گے. یہاں بھی سیاست چلتے ہیں. ہاں, پنجتن پاک. اور کوئی سوال؟ اچھا.
اچھا اچھا آن لائن کوشچن. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت کہاں کہاں سے لوگ انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے. اور ہمارے صفدر بھائی اللہ انہیں جزائے خیر دے. شادی ہو گئی آپ کی؟ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. صفدر بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوسری کی یار